میں نے سب کی سنی اور گفتگو بوجھ ہوتی جاتی ہے، بات گمبھیر ہونے والی ہے۔ تو اب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جو ہوئی ہیں اب تک پچھلے کچھ دنوں میں، بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بات گمبھیر ہونے والی ہے۔ اب اس کے کیا موڈ آف ریالٹیز کھل کے سامنے آتا ہے، تفصیل کے ساتھ وہ کیسے اپنے آپ کو سچویشن اوپن اپ کرتی ہے، وہ تو اب آئندہ دیکھنے کی چیزیں ہیں، لیکن کچھ انڈیکیٹرز اس طرح کے ضرور سامنے آئے ہیں کہ جس سے وہ جو بچی کچی ایک امید یا ایک ہوتا ہے تھوڑا سا گمان کہ اچھا ابھی کسی نہ کسی حد تک صورتحال بہتری نہیں تو چلیں سٹیبلٹی کی طرف چل رہی ہے، یا یہ لگ رہا ہے کہ اچھا ابھی معاملات چل رہے ہیں، کہ ایک طرف دونوں کی اختلاف نے اب یہ شکل اختیار کر لی ہے، دو دھڑوں کے اختلاف نے، یا یوں سمجھیں کہ جیسے دنیا نے تو بائی پولر ہونا تھا یا ہوئی ہے یا آئندہ ہوگی، مگر پاکستان میں ود ان پاکستان بائی پولر ہوتی جا رہی ہے صورتحال۔ ایک دھڑا وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں اقتدار چاہیے اور ہمارے آئین اور قانون کی بالادستی کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں اقتدار دیا جائے۔ دوسرا دھڑا وہ ہے جنہوں نے خود وقتاً فوقتاً ان کو استعمال کیا ہے، ان کی رہنمائیاں کی ہیں، ان کو پیٹرنائز کیا ہے، ان کو ڈیولپ کیا ہے، اور اب وہ جو کلوننگ کے نتیجے میں پولیٹیکل اسپیشی سامنے آئی ہے، وہ جب بائٹ بیک کر رہی ہے اور فائٹ بیک کر رہی ہے سوشیو پولیٹیکل اسپیشی، تو اب اس کو مینیج کرنا یعنی پڑھ رہا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا۔ اس کے نتیجے میں جو ڈے ٹو ڈے صورتحال ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پہلے کہتے تھے اکنامک تھریٹ موجود ہے، معاشی تھریٹ کا امکان ہے، اب حالت یہاں تک آ چکی کہ جیسے کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں اب وہ تندور والے جو ہیں وہ چوتھے پانچویں دن سے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ روٹی کی پرائس جو ہے وہ 30 روپے لے گئے ہیں۔ 30 روپے روٹی کی قیمت ایک روٹی کی، یہ جس وقت وہاں ہوگی یا مطلب اگر اس پہ اس سے آگے پیچھے بھی ہو، آپ خود تصور کر لیں کہ ایک گھرانے کی صرف روٹی کی ضروریات کا اب کہاں تک گراف پہنچ چکا ہے۔ مہنگائی یا جو نا دستیابی ہے چیزوں کی، عدم دستیابی، وہ اب کہاں تک آ چکی ہے۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں، یعنی ون آف دا فیکٹرز، کہ جس وقت یہ ہجوم کر کے آپ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس وقت وہ کہتے ہیں ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں۔ جس وقت آپ ان بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو جائیں گے تو آپ کو ہر بات جھوٹی اور کھوٹی لگنے لگے گی۔ کسی وعدے کے اوپر یقین تو بعد کی بات ہے، پبلک اس کو سننے کی روادار نہیں ہوگی، اور پھر وہ ہجوم جس کا نام لے لے کے آج دہائیاں دی جاتی ہیں 22 کروڑ 22 کروڑ، وہ بٹے گا چھوٹے چھوٹے مفاد کے دھڑوں میں۔ بٹے گا کیا، بٹ چکا ہے۔ ابھی وہ مفاد کے دھڑے اور خطے اور گروہ اور اپنا ایجنڈاز کے جو مفاد ہیں ان کی تعداد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے، بعد میں وہ بھی اس قابل نہیں رہے گی صورتحال۔ یعنی جتنے ضلع ہیں اتنے مفاد، جتنے تحصیلیں ہیں اتنے مفاد، جہاں پہ تھوڑے سے طاقت کا ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے اس کے مفاد، اور مفاد پھر انسیکیورٹیز جو ہیں وہ مفاد کی شکل اختیار کر جائیں گی۔ جب 30 روپے کی روٹی ہوگی تو جس کے گھر میں حق حلال کا پڑا ہوا ہے اس کو بھی تو تھریٹ ہے پھر اس کے بعد۔
کہ بھائی آپ کے گھر میں کھانا کیوں ہے، پھر ان کو اس جو ان کے گھر میں کھانا موجود ہے اس کے لیے صرف یعنی اس ابھی جو وقت اگر یہ بات اسی طرح آگے جاری رہے، جس کے زیادہ تر امکان ہیں، وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان چیزوں کو نکیل ڈالنی تھی، جنہوں نے ان چیزوں کا انتظام و انصرام کرنا تھا، جن کی یہ سیاسی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو اب ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بات جو وہاں سے چلی تھی کہ جی وہ ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم کے جلوس نکلے تھے، وہ ایاز صادق کی غیر ذمہ دار بیان بازیوں تک آئی بات، اس کے بعد جواباً آئی ایس پی آر کے ڈی جی کو آنا پڑا۔ ایک ملک میں سابق سپیکر جو ہے اور رولنگ پارٹی کا ایم این اے وہ اس طرح کے بیان دے رہا ہے، تو خیر اسی پہ کیا بس ہے، سابق سپیکر کو کیوں کہتے ہیں آپ، سابق 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے اب ان کے اندر جو ہے نا وہ ترازو کا بیلنس قائم کرنے کا ایشو نہیں رہا، بیلنس اب بری طرح آؤٹ ہو چکا ہے۔ وہ جو اس وقت سماجی اور سیاسی عدم توازن ہے، وہ اب ان کو کاؤنٹر کرنے کے اور ایک دوسرے کا دفاع کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ اکاؤنٹ سیٹل کرنے کے موڈ میں لے گیا ہے۔ گئی